رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام کم من اکلۃ منعت اکلات۔ جمعہ کے اس میسیج میں، اس پیغام میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی اس الہی نظام اور سسٹم کا نام ہے کہ جو ہر حال میں انسان کے لیے معین و مددگار ہے، انسان کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے، یعنی گارنٹی ہے کہ اس میں انسان کو فلاح و بہبود یعنی کامیابی، نجات، یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی۔ بالخصوص مشکل کے وقت میں یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو نجات دلاتا ہے۔ بعض اوقات ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے جب مشکلات میں، خاص کر کے ایسے ہی موقع پہ جب انسان مشکلات میں پڑتا ہے، جیسے آج کل بعض لوگوں کو مالی مشکلات ہے، فکر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ایسی صورت میں جب انسان مشکلات سے گھر جاتا ہے، پریشانیوں میں آ جاتا ہے، رزق کے اعتبار سے مشکل ہوتی ہے، دوسری کوئی فکر ہوتی ہے، تو اب اس سے نجات کے لیے انسان راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان چارہ ڈالتا ہے، یا زمانہ ہے، دنیا ہے، وہ سامنے گناہ کی پیشکش کرتی ہے، سامنے گناہ کے راستے آتے ہیں، دنیا میں فراوان راستے ہیں۔ اگر بالفرض انسان اللہ کے تقوی کو چھوڑ کے معصیت اور گناہ کے راستے کو اپنا لیتا ہے تو اس کو وقتی اعتبار سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کو یہ راستہ نجات دلا دے گا، لیکن در واقع چاہے وہ راستہ ہو، یا ہو سکتا ہے ذات کی شکل میں ہو، کوئی ہو کہ مثلا آپ یہ غلط کام کیجئے اور ہم آپ کو اس چیز سے نجات دلائیں گے، تو چاہے وہ ذات ہو، چاہے وہ کوئی نظام و سسٹم ہو، وہ نہ یہ کہ نجات نہیں دلاتا ہے بلکہ اس کو پھنسا رہا ہے۔ در واقع اس کو اپنا کے یہ انسان پھنس رہا ہے، نجات نہیں پا رہا ہے، پھنس رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وقتی طور پہ اس کو ایسا احساس ہو کہ ہم نجات پا جائیں گے، نکل جائیں گے، لیکن نہیں ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ اگر انسان اللہ سے وابستہ ہے تو اللہ مسبب الاسباب، اسباب کا مہیا کرنے والا ہے۔ اگر انسان مشکلات میں مبتلا ہے اور اللہ سے لو لگائے ہے تو اللہ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ وہ نجات پا جائے گا۔ اور اللہ نے تو قرآن مجید میں انسان سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اللہ کے تقوی کو اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے نجات کے راستوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اگر تم اللہ کے تقوی کو اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے نجات کے راستے پیدا کر دے گا۔ خاص کر کے جو رزق کے مسئلے میں انسان آ کے بہت زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گناہوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، اسی کے بعد کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جس کا اسے خیال بھی نہیں ہوتا ہے، جہاں پہ یعنی جہاں پہ انسان کی فکر کام کرنا بند کر دے، انسان سوچنا، اس کے آگے اللہ کے اسباب جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں۔ تو انسان یہ نہیں سوچ سکتا، یہ جو اس طرح کے الفاظ بار بار آتے ہیں آیات میں یا روایات میں، یہ مفہوم آتا ہے کہ جہاں سے تم نے سوچا نہیں ہوگا وہاں سے اللہ اسباب مہیا کرے گا، وہاں سے عطا کرے گا۔ یہ اس لیے کہ انسان ایسا اس کو لگتا ہے کہ ہم تو سب کچھ سوچ چکے ہیں، کوئی راستہ نہیں، سارے راستے بند ہو گئے، اس لیے اب مجبوراً ہم کو یہ گناہ کا راستہ اپنانا پڑ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہماری سوچ بہت محدود ہے، اللہ کا ارادہ بہت وسیع ہے۔ جہاں تک ہماری سوچ ہے اس کے باہر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ اللہ اسباب کو مہیا کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہماری مدد اور ہیلپ کرتا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کے تقوی پہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، یا اللہ کے نظام اور سسٹم پہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور ہر طرح کے حالات میں، چاہے بہترین حالات ہوں تب بھی اللہ کے تقوی کو
نہ چھوڑیں، اللہ کے نظام و سسٹم کو نہ چھوڑیں، اللہ سے لو لگائے رہیں، اور اگر مشکل حالات ہوں تب بھی نہ چھوڑیں، خاص کر کے مشکل حالات میں زیادہ اہم ہے۔ البتہ بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم مشکلات میں ہیں تو ہم کو اللہ نجات دے گا، لیکن بعض اوقات لوگ غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں، چلے آتے ہیں جھاڑ پھونک، دعا تعویذ، یہ وہ گنڈا، یہ ساری چیزیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ راستے بہت زیادہ جو ہے وہ مناسب یا لاجک کی ساری چیزیں نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں انسان یہ تو معلوم ہے کہ ہماری ہیلپ اللہ کرے گا، مدد اللہ کرے گا، لیکن جو راستہ ہے نہیں، اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے، جو سسٹم ہم کو بتایا ہے، اگر وہ سسٹم بتایا ہے اللہ نے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ معتبر روایات میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو اگر اللہ نے سسٹم جو بھی سسٹم بتایا ہے تو بہترین سسٹم اللہ کا یہ تقوی الہی ہے۔ انسان اس اللہ کے تقوی کو، تقوی پروردگار کو اختیار کر لے، یہی وجہ قرآن میں وعدہ کیا ہے، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ تم جب تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے نجات کے راستے پیدا کر دیں گے، اور جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہاں سے تمہیں ہم رزق عطا کریں گے۔ لہٰذا ان مشکل حالات میں بہترین راستہ ہے تقوی پروردگار، جو ہم کو ہر طرح کی مشکل سے نجات دلانے کا ضامن ہے انشاءاللہ۔ آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ کہ جو آپ نے کلمات قصار جو نچل رہا ہے کہ اس میں جو آپ کے فرمودات و ارشادات ہیں اس میں ہے کہ آپ اس میں فرماتے ہیں کم من اکلت منعت اکلات، کچھ بعض اوقات ایسے کچھ کھانے ہوتے ہیں کہ جس کو انسان جب کھا لیتا ہے تو وہ پھر کئی کھانوں سے روک دیتے ہیں۔ کچھ کھانے یعنی کیا مطلب؟ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک ٹائم میں نامناسب کوئی کھانا کھا لیتا ہے، چاہے وہ مقدار کے حساب سے ہو، چاہے وہ کوالٹی اور کیفیت کے حساب سے ہو، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ کئی ٹائم کھانا نہیں کھا پاتا۔ یہاں پہ یہ مولا کائنات ایک بہترین ہماری زندگی کے لیے ایک بہت خوبصورت اصول ہے کہ جو بیان کر رہے ہیں۔ اس کلام میں زندگی کے جو طریقہ ہے اس سے متعلق ایک بہت اچھی چیز امام بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کبھی مثلا ہوتا ہے کہ کھانا کھانے بیٹھا، کوئی ایسی چیز کی جو اس کو پسند ہے لیکن نامناسب ہے، لیکن اپنی پسند کی وجہ سے اس نے اس کو کھا لیا ہے، لیکن یا ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس کے پسند کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بعض اوقات پسند کی چیز ہوتی ہے تو انسان جسے کہتے ہیں کہ پیٹ سے زیادہ، گنجائش سے زیادہ کھا لیتا ہے، نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ یا غلط کھانے کی وجہ سے انسان کے اندر بیماری پیدا ہو جاتی ہے، مشکل پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ البتہ دو طرح کی بیماریاں ہیں، ایک وہ کہ جو فوراً فاسٹ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، وہ فاسٹ ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ انسان یا تو اس کے اندر خواہش ختم ہو جاتی ہے کھانے کی، تھوڑا سا اندر سے طبیعت اس کی بگڑ جاتی ہے، تو ایک کھانا اس نے کھایا جس کے نتیجے میں کئی ٹائم کھانا کھانے کا دل نہیں چاہا، یا بعض اوقات وہ مریض ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ اب مثلاً آپ فلاں چیز اس طرح کی چیزیں آپ جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتے ہیں مت کھائیے۔ تو مثلاً 2 دن، 3 دن، 5 دن، 1 ہفتہ، جو بھی اس کا ٹائم لگے، وہ اپنے پسند کی چیزیں، اچھی چیزیں، بہترین چیزیں، حتیٰ جو اس نے کھایا تھا اس سے بھی اچھی چیز آ جائے نہیں کھا سکتا ہے۔ اب اس کو اسی کھانے پہ، اسی ڈائٹ پہ رہنا پڑے گا جو ڈاکٹر نے بتایا ہے۔ تو ایک کھانے نے انسان کو کئی کھانوں سے روک دیا ہے۔ بعض اوقات کم مدت میں اور جلدی اس کا جو اثر ہے وہ نہیں ظاہر ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں ظاہر ہوتا ہے۔ آج ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ مثلاً بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے انسان کے جو کھانا اس کا جو بیلنس نہیں ہے، غلط طریقے سے غلط چیزیں یا زیادہ کھاتا ہے، نتیجے میں ہے کہ آہستہ آہستہ پھر وہ اثر کرتے کرتے جب تھوڑا ایج بڑھ جاتی ہے تو اس کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں پھر پرہیز شروع ہو جاتا ہے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے۔ بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ کی جو اللہ کے سامنے ہیں، لیکن یہ نہیں کھا سکتا، پرہیز چل رہا ہے۔ تو کچھ کھانے اس نے ایسے کھا لیے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے کھانے اس کو چھوڑنے پڑ رہے ہیں۔ خوب ظاہراً یہاں پہ جو نزدیک ترین وہ چیز اس سے مفہوم ہے وہ وہی ہے کہ جب انسان ایک ٹائم کھانا کھا لیتا ہے جس کے نتیجے میں پھر کئی ٹائم نہیں کھا پاتا ہے، اس کے لیے مشکل پیش آ جاتی ہے۔
تو یہاں پہ امام خود ایک انسان کی زندگی کے کھانے کے لیے ایک اہم ترین اصول بیان کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی صحت، کھانا انسان کی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ کس اعتبار سے؟ صرف کھانا کھانا ہی اہم نہیں ہے، بعض اوقات ہی سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھانا کھائیں گے تاکہ زیادہ جو ہے صحت مند، نہیں، کھانا کتنا کھانا ہو مقدار کے حساب سے۔ جہاں ایک طرف سے انسان ہو سکتا ہے کہ کئی دن تک کھانا نہ کھائے تو بھوکا مر سکتا ہے، وہاں یہ بھی ممکن ہے کہ انسان بہت زیادہ کھانا کھائے تو بھی وہ موت کے منہ میں چلا جائے، یا مثلا ایسی بیماریوں میں کہ جو مہلک ہوں اس سے مبتلا ہو سکتا ہے اس میں۔ تو کھانے کو بیلنس کرنا یہ بہت اہم ہے انسان کی صحت کے لیے۔ خود امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ زندگی کو دیکھیے، یا دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، تو امام کی زندگی میں جو کھانے کا طریقہ تھا وہ بہت ہی مناسب تھا، اور بہت ہی ایک محتاط انداز سے امام کھانا کھاتے تھے۔ کتنا کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کیسی چیزیں کھانی ہے، کیسی چیزیں نہیں کھانی ہے، کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کس حالت میں کھانا ہے، کیسے بیٹھ کے کھانا ہے، پورے اصول ہوتے ہیں کھانے کے لیے کہ انسان اس پہ اگر عمل کرے تو واقعی صحت سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کی صحت کو، اس کے جو بھی حالات ہیں اس کو فائدہ پہنچائیں گی۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام ایک بہت بنیادی اصول ہم کو بتا رہے ہیں، اور یہ کھانے کے لیے، دسترخوان کے لیے بہت اچھا اصول ہے، بہت بیسک اصول ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اصول صرف کھانے میں نہیں ہے، یہ اصول کھانے سے ہٹ کے بھی ہے۔ جب انسان حد سے زیادہ کھانا کھا لیتا ہے تو کئی کھانے نہیں کھا پاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کوئی چیز اگر لمٹ سے زیادہ ہو جائے، حد سے زیادہ ہو جائے تو وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہو۔ کسی بھی چیز میں افراط صحیح نہیں ہے، افراط یعنی حد سے زیادہ کسی کام کو کرنا، یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو مسئلہ صرف کھانے کا ہی نہیں ہے، اسی طریقے سے بہت سارے جو بھی زندگی میں ہمارے اصول ہیں، اس کو اگر یہ اصول بنا، اس مولا کے جملے سے یہ اصول اگر نکالا جائے کہ کسی بھی چیز میں افراط انسان کے لیے نقصان دہ ہے، تو اب یہ زندگی کے ہر شعبے میں کام آئے گا۔ انسان کی زندگی ڈس بیلنس نہیں ہونا چاہیے۔ اب انسان مثلا دوستی میں افراط نہ ہو، دشمنی میں افراط نہ ہو، محبت میں افراط نہ ہو۔ بعض اوقات اولاد کی محبت میں افراط ہو جاتی ہے تو نقصان دہ ہو جاتی ہے، اولاد بہک جاتی ہے، گمراہ ہو جاتی ہے۔ تو محبت میں افراط نہ ہو، بہت سی چیزیں جس میں افراط، حتیٰ مثلا حد سے زیادہ کوئی انسان بیٹھ کے نماز ہی پڑھ رہا ہے تو وہ بھی نقصان دہ ہے، دین اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ کوئی بھی چیز ہے کہ جو افراط ہے، بیلنس میں ہونا چاہیے ہر چیز، ڈس بیلنس ہوگی تو وہ نقصان دہ ہوگی۔ لہٰذا اس معاملے کو صرف جو ہے وہ کھانے سے متعلق نہیں لے کے ایک اس کو اصول بنا دیا جائے۔ نہج البلاغہ کے جو شارحین ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اس مسئلے کو کھانے سے متعلق بیان کیا ہے، کھانے کے حوالے سے بیان کیا ہے، لیکن یہ کھانے میں محدود نہیں ہے، اصول کھانے کا بتا رہا ہے۔ بلکہ یہاں تک شارحین کہتے ہیں، شرح کرنے والے، کہ اگر اس کو صرف اس کھانے کے اصول یا میڈیکل اصول سے مخصوص کر دیا جائے تو یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہوگی، انسان کی بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ امام کھانے کے نام پہ ایک اصول بیان کر رہے ہیں، لیکن انسان کی پوری زندگی کے لیے۔ اسی سے متعلق، اسی سے شباہت رکھتا ہوا امام کا ایک جملہ ہے، بلکہ جو امام سے نقل کیا جاتا ہے، البتہ خود اس جملے کی اپنی ذاتی تفصیل و تشریح ہے، طولانی ہے، ہم ابھی اس تفصیل کی حیثیت سے نہیں جا رہے ہیں، لیکن اس کے ضمن کی حیثیت سے جو بیان ہو رہا ہے اس اعتبار سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، اگرچہ آج کے زمانے کے لیے وہ بہت اہم ہے۔ امام فرماتے ہیں کم من شہوت ساعہ، بعض اوقات 1 گھنٹے کی انسان کی شہوت، خواہش، اورثت حزناً طویلہ، ایک طولانی حزن، اندوہ، غم اس چیز میں انسان کو مبتلا کر دیتی ہے یا اس کا موجب بن جاتی ہے۔ خوب دسترخوان پہ بیٹھا ہے انسان اور مثلا کوئی پسند کی چیز آ گئی ہے، اس کا ہاتھ نہیں رک رہا ہے، لاؤ اچھا تھوڑا سا اور کھا لیں، ایک نوالا اور کھا لیں، اور کھا لیں، اور کھا لیں۔ یہ تھوڑی دیر کی جو اس کی یہ شہوت ایک طرح کی خواہش ہے، انسان اپنے خواہش پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے۔ اسے معلوم ہے، دماغ کہہ رہا ہے کہ تمہارا پیٹ بھر گیا، جو احساس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پیٹ بھر گیا، لیکن خواہش ہے کہ جو ہاتھ کو روکنے نہیں دے رہی، تھوڑا اور کھا لیں، یہ کھا لیں، یا معلوم ہے کہ فلاں چیز نقصان دے، لیکن خواہش ہے اس نے نہیں روکنے دیا۔
شہوت ہے یہ ایک طرح کی شہوت رانی، اسی لیے اچھی نہیں کہی گئی ہے، شہوت رانی بری چیز ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے، شہوت رانی بربادی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اگر انسان کوئی اپنے شہوت کو فالو کرے، شہوت کے اس پہ جائے تو برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے عقل دی ہی اسی لیے ہے کہ اپنے شہوت کو کنٹرول کرے، خواہشات کو کنٹرول کرے۔ آج دنیا میں بہت سارے بلکہ اکثر مسائل خواہشات اور شہوت ہی کی بنیاد پہ۔ اگر انسان اپنے خواہشات اور شہوت پہ کنٹرول کر لے تو مسائل ہی ختم ہو جائیں گے، نہ کہ برابر ہو جائیں گے مسائل۔ لہٰذا یہ جو خواہش ہوتی ہے شہوت کی، اور کھا لیں اور کھا لیں اور کھا لیں، یا دوسری چیز کے متعلق یہ لے لیں، یہ تو وہ نقصان دہ، بعد کے لیے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، لانگ ٹرم میں انسان کے لیے باعث غم بن جاتی ہے، غم کا موجب بن جاتی ہے، غم کا سبب بن جاتی ہے۔ اور پھر اب جب شہوت کے چیپٹر کو کھولیں گے تو شہوت میں صرف کھانا نہیں ہے، بہت ساری خواہشات ہیں انسان کی، اور دنیا میں ایسی بہت ساری مثالیں بھی سامنے آئی ہیں کہ بعض اوقات لوگوں نے اپنی خواہشات اور شہوت کو مٹانے کے لیے ایک غلطی کی، وہ تھوڑی دیر کی غلطی کی تھی، تھوڑی دیر کی ان کو لذت محسوس ہوئی، لیکن اس کے بعد حتیٰ بعض اوقات وہ پھانسی کے پھندے تک پہنچ گئے، بدترین حالات سے گزرے۔ تو یہ تھوڑی دیر کی جو شہوت ہوتی ہے، یہ بعض اوقات بلکہ اکثر انسان کو جو ہے جب اس کا نتیجہ ہوتا ہے تو وہ بہت بدترین حالات کا باعث بن جاتی ہے، موجب بن جاتی ہے۔ انسان کے لیے اہم یہ ہے کہ چاہے اس کی نگاہ میں چھوٹی سے چھوٹی شہوت ہو یا بڑی سے بڑی شہوت ہو، اپنے خواہشات پہ انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ جو کھانے وغیرہ کا یہ بھی اسی میں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت ساری ہے کہ جو شہوت ہے، خواہشات ہیں انسان کی، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ مل جائے وہ مل جائے، ہم ایسے ہو جائیں، لوگ ہمارے متعلق یہ کہیں، ایسا کریں، ایک دنیا میں مصیبت ہوتی ہے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ سے لو لگا لے، ذات پروردگار سے لو لگا لے، سب کچھ اللہ کے لیے کرے، آہستہ آہستہ تہذیب نفس ہوگی، لیکن انسان شہوتوں سے بھی دور ہو جائے گا، خواہشات سے بھی دور ہو جائے گا، انسان ہوس رانی اور شہوت رانی سے بھی دور ہو جائے گا، بہت ساری چیزوں سے دور ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ذات کو اللہ سے نزدیک کرتا جا رہا ہے، پریکٹس پہ۔ یہ آہستہ آہستہ بھی اس کی بھی کئی اسپیڈ ہے، بعض اوقات وہ بعض لوگوں کا آہستہ ہوتا ہے جو بعض دوسرے لوگوں کی بنسبت بہت فاسٹ ہوتا ہے۔ تو اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے کے آگے بڑھے گا تو یہ ساری چیزوں سے خود بخود اس کو نجات مل جائے گی اور انسان اپنے آپ کو آزاد محسوس کرے گا۔ اس لیے کہ اگر انسان خواہشات کو فالو کر رہا ہے تو در واقع وہ اسیر یعنی قیدی انسان کو آزاد ہونا چاہیے۔ اسی لیے بہترین جملہ ہے کسی کا کہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کو جو یعنی شہدائے کربلا کے بعد اسیران کربلا کو جو اسیر کیا گیا، ان کے جسم کو اسیر کیا گیا تھا، وہ نہیں اسیر تھے۔ یہ امام یا اسیران کربلا ہم کو میسج دے رہے ہیں کہ تم کو کوئی اسیر نہیں کر سکتا ہے، بہت انسان تمہارے جسم کو اسیر کر سکتا ہے۔ جسم کا اسیر ہونا عیب نہیں ہے، انسان کی ذات کا، اس کے نفس کا اسیر ہونا عیب ہے۔ وہ اسیر ہوتا ہے کبھی مال و دولت کا، کبھی عہدے کا، کبھی خواہشات کا، کبھی فلاں کا، کبھی فلاں کا، ان چیزوں کا وہ اسیر ہوتا ہے۔ اگر انسان خواہشات کو فالو کر رہا ہے تو اس کا اسیر ہو گیا، یعنی اس کا قیدی ہے۔ اور پھر جب قیدی انسان ہو جاتا ہے تو اب پھر اس کو فالو کرتا ہے جس کا قیدی ہوتا ہے، اس کے اشارے پہ ناچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کھانے کے ذائقے کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ ذائقہ ایک طبیعی چیز ہے، انسان کو پسند آتا ہے، لیکن انسان اس کا اسیر نہیں ہو۔ اگر اسیر ہو جاتا ہے تو پھر بعض اوقات اس کے لیے وہ غلط کام کرتا ہے، ذائقے کا اسیر۔ اسی طریقے سے دنیا کے زندگی کے بہت سارے دوسرے شعبے ہیں کہ انسان جب اس کا اسیر ہو جاتا ہے، خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے، شہوت کا اسیر ہو جاتا ہے، تو پھر جس چیز کا اسیر ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے مرضی سے کام کراتی، لہٰذا بھی دنیا میں فساد پھیلتا ہے، گناہ ہوتا ہے، خرابیاں ہوتی ہیں، کرپشن، بہت کچھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسیر ہے، جس کا اسیر ہے وہ اپنے حساب سے کام کرا۔ یہ بھی ایک تفصیلی گفتگو ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے اتنی پیش کی ہے جو ہماری اس گفتگو کے ضمن میں۔ آئیے اس کے بعد جو موجودہ مناسبتیں ہیں اور حالات ہیں ان پہ گفتگو کی جائے۔ سب سے پہلے آنے والی تاریخ آخر ذی قعدہ امام محمد تقی یا امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے شہادت کی تاریخ ہے۔
امام محمد تقی علیہ السلام کی بہرحال زمانے کے اعتبار سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے کافی نزدیک زمانہ ہے، لہٰذا آپ نے بہت سارے ایسے امور انجام دیے کہ جو در واقع ایک طرح کی آمادگی تھی غیبت کے لیے۔ علمی اعتبار سے آپ کے مناظر مشہور ہیں، آپ کی زندگی کے کئی معاملات مشہور ہیں، کئی چیزیں بعض آپ کے زمانے میں کافی فرقے سامنے آئے، ان فرقوں سے کس طریقے سے نپٹا جائے آپ نے ایک ایک فرقے کے لیے بتایا کہ فلاں سے مثلاً فلاں اس طرح کے تعلقات کو توڑ دو، فلاں سے اس طرح کے تعلقات کو توڑ دو۔ فرقوں کی تشریح بھی وضاحت بھی کی بعض اوقات کی یہ کیوں ہیں، ان کے مقاصد و اہداف کیا ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں جن سے آپ نے لڑنے کے یا بچنے کے طریقے کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ یہاں پہ ہم امام کے قول کو پیش کر رہے ہیں جس میں امام فرماتے ہیں کہ اعلم، جان لو، اس چیز کو تم سمجھ لو، انک لن تخلو من عین اللہ، کہ تم اللہ کی نگاہ سے بچ کے کہیں جا نہیں سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان دنیا میں جہاں بھی ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ خالی اتنی چیز ہمارا ایمان اس پہ پختہ ہو جائے کہ ہم کبھی بھی کہیں بھی ہیں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو انسان خود بخود گناہ نہیں کرے گا، گناہ سے بچ جائے گا۔ امام کہتے ہیں کہ اعلم، یہ جان لو، سمجھ لو کہ تم کہیں بھی ہو اللہ کی نگاہ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے ہو، لہٰذا ابھی یہ دیکھو کہ کس حال میں ہو۔ یعنی ہر موقع پہ انسان یہ سوچے کہ وہ اس وقت کس حال میں ہے، صحیح یا غلط، ایسے حال میں ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے یا ایسے حال میں ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خوب یہاں پہ ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو دنیا والے بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظاہر کی بنیاد پہ، مثلا ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں تو ظاہر آدمی کہے گا کہ یہ اچھی چیز ہے، عبادت ہے، اطاعت ہے۔ خدا نخواستہ نعوذ باللہ اگر ہمارے دل میں ایسی کوئی بات آ جائے کہ اس کی بنیاد پہ شہرت ملے، اس کی بنیاد پہ کوئی مادی فائدہ ہو، لوگوں کی واہواہی ہو، تب یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم کس حال میں، ہمارا حال یہ نہیں ہے کہ ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے دین کے مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، ہدایت ہو۔ ہمارا حال اس اعتبار سے ہے کہ ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کے عوض میں ہم نعوذ باللہ خدا نخواستہ شہرت چاہ رہے ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو۔ دنیا ظاہر دیکھتی ہے لیکن اللہ دلوں کا دیکھنے والا ہے، فیصلہ اسی کو کرنا ہے، جزا اسی کو دینی ہے، سزا اسی کو دینی ہے، لہٰذا وہ ہر حال میں ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے، لہٰذا وہ بہتر جانتا ہے۔ تو اب اگر ہمارے کسی کام سے ظاہر کچھ ہو رہا ہے اور حقیقت کچھ ہے تو اس کا بھی دیکھنے والا اللہ ہے، اس کا بھی جاننے والا اللہ ہے، اور اللہ اسی کے اعتبار سے ہمارے لیے فیصلہ کرے گا۔ لہٰذا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم مثلاً ایسی چیز میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں کہ جس کے ہم اہل نہیں ہیں، جس کے بارے میں ہم کو معلومات نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ لوگوں کا پریشر ہے، واہواہی ہے، شہرت ہے، خواہشات ہے، یہ ہے وہ ہے، بھی ہوتا ہے بہت سی جگہوں پہ دیکھنے میں آیا، خاص کر کے دین دینے کے مسئلے میں، دین پڑھانے کے بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ اللہ جاننے والا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ یہاں پہ پھر خود یہی امام جواد علیہ السلام کے ایک قول کو ہم پیش کریں، اور مشہور ہے یہ قول۔ امام فرماتے ہیں من عمل علی غیر علم افسد اکثر مما یصلح، اگر کوئی شخص بغیر علم کے جو بھی کوئی ایسا کام کرے کہ جس کے متعلق اس کو علم و آگاہی نہیں ہے، وہ اصلاح کرنے کے بجائے فساد زیادہ کرتا ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا کر لیا، کمال یہ ہے کہ جو ہم نے کیا ہے آیا وہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں ہے، وہ کرنے کا ہم کو حق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہے اور بالفرض ڈاکٹر اس کو نہیں مل رہا ہے تو کیا کریں گے؟ ہم خود علاج کر لیں گے، ہم خود اس کا آپریشن کر لیں گے؟ نہیں،
آج دین کے مسئلے میں بہت ہو رہا ہے. کوئی بھی کبھی بھی کہیں بھی کسی حال میں بھی لوگوں کو دین دیتا ہے، نہیں ایسا کرو یہ کرو، مسئلہ ہی بیان کر دیتا ہے، پڑھانے بھی لگتے ہیں. بندے خدا یہ دیکھو کہ تمہارے اندر یہ کام کی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے. اگر نہیں پایا، ہو سکتا ہے کہ تم نے اخلاص میں اس کام کو کیا ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہیں جانتے ہو اخلاص میں، لیکن اخلاص اس چیز میں معتبر ہوتا ہے کہ جہاں پہ اللہ کا حکم ہو. یہاں پہ تو امام کہہ رہے ہیں، اور یہ مفہوم جو ہے صرف نہ یہ کہ امام جواد علیہ السلام، یہ آپ کے علاوہ دوسرے معصومین سے بھی یہ مفہوم آیا ہے سامنے کہ اگر انسان بغیر علم کے کسی کام کو کرتا ہے تو جو اس کو جتنا فائدہ پہنچائے گا اس سے زیادہ فساد پیدا کرے گا، نقصان پہنچائے گا وہ. لہٰذا انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ امام کی سیرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، امام کے اقوال سے فائدہ، یہ ائمہ اطہار علیہ السلام اسی لیے آئے کہ ہم ان کی سیرت کے مطابق چلیں، فالو کریں ان کی سیرت کو، اپنے آپ کو تبدیل کریں، نہیں ہے کہ ان کی سیرت کو استعمال کریں. ان کی سیرت کے مطابق ہم اپنے آپ کو عوض کریں، اس کو اپنے اندر ایسا اتاریں کہ وہ ہمارے لیے ایک بہترین، واقعی عملی اعتبار سے آئیڈیل ہو. تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے امام کی سیرت کو اپنا کے اپنے اندر وہ تبدیلی پیدا کریں گے کہ ہم دنیا کو، قوم کو، اپنے اور اسلام کو، دین کو فائدہ پہنچائیں اور ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. دوسری مناسبت جو اس ہفتے کی ہے وہ پہلی ذی الحجہ ہے کہ جس میں تبلیغ سورہ بارات والا معاملہ پیش آیا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور کو دیا تھا کہ اس کو جا کے اس کی تبلیغ کر دینا. شروع کی سورہ بارات کے شروع کی کچھ آیتوں کی تبلیغ کی بات تھی. پھر رسول نے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجا کہ نہیں ان سے لے لو، چونکہ وہ اس کے پس منظر ہے کہ اللہ کا حکم آیا. تو اس کے مطابق امام علی علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ جا کے ان سے لے کے آپ ان آیتوں کی تبلیغ کیجیے. اہم ترین چیز ہے، ہمارے مجالس میں پڑھی جاتی ہے. ہم اپنے جوانوں سے کہیں گے کہ آپ سورہ بارات کو اٹھائیے، پڑھیے ان آیتوں کو، جن آیتوں کی کیا ان سے ایسی اہم بات تھی کہ کہا گیا کہ نہیں ہر آدمی اس کی تبلیغ نہیں کرے گا، لے لیجیے ان سے آپ. کیا اہم بات ہے؟ سورہ بارات، اسلام جیسے کہ یہ بات ہوتی ہے، قرآن مجید ایک سسٹم ہے، اسلام کا نظام ہے، زندگی گزارنے کا سسٹم ہے. اس نگاہ سے سورہ بارات کو پڑھیے، بہترین سسٹم اس میں بیان کیا گیا، اور جہاں سسٹم بیان کیا گیا وہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے الزامات جو ہمارے اوپر لگائے جاتے ہیں بعض مذاہب کی طرف سے، چاہے وہ سازش کے ہی طور پہ ہو، لیکن بہرحال وہ کچھ لوگ آتے ہیں نادان اور کہتے ہیں ارے اسلام تو ایسا کہتا ہے، قرآن ایسا کہتا ہے. اگر ہم اس کو پڑھ لیں گے تو وہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے. ہم ان کو بتا دیں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اگرچہ اور بھی دوسری جگہوں پہ آتے ہیں کہ جو اس کو حل کرتی ہیں. اور اس موضوع پہ اگر آپ علماء سے یا ہمارے جیسے طالب علم سے بات کریں تو بہت کچھ ملے گا، یا کبھی موقع ہوا تو اس پہ انشاءاللہ گفتگو بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا ہم اپنے جوانوں کو دعوت دیں گے کہ اس موقع پہ جب سورہ بارات کی تبلیغ کا موقع ہے تو اس موقع پہ آپ سورہ بارات کو ترجمے کے ساتھ، صرف ثواب کے لیے نہیں، ساتھ میں سمجھنے کے لیے ترجمے کے ساتھ حد عقل پڑھیں. ورنہ تفسیر پڑھیں تو خیر کیا کہنا، بہت اچھا ہے، بہت کچھ اس میں ہے کہ جو مل جائے گا، ایک سمندر ہے معلومات کا، اصول کا، قوانین کا. اس کو پڑھیں تاکہ بعنوان سسٹم، بعنوان نظام ہم کو یہ معلوم ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کس طریقے سے ہم کو کس راستے پہ لے کے جانا چاہتا ہے. تیسری مناسبت وہ بھی اسی پہلی ذی الحجہ کی ہے کہ جس میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا. انشاءاللہ یہ تاریخ ہم سب کو مبارک ہو. مبارک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے باعث برکت ہو، اور اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم عملی اعتبار سے اہل بیت کی سیرت کو اپنائیں. آج کے زمانے میں الحمدللہ شادیاں ہو رہی ہیں اور
ایام اعزا کے بعد پھر ایک شادیوں کا سلسلہ ہوگا۔ آج کے زمانے میں شادیوں کو لے کے بہت زیادہ مسائل و مشکلات پیش آ رہے ہیں۔ اسراف، حرام، خود اسراف بھی جائز نہیں۔ حرام میں مکس گیدرنگ، غلط رسومات، نامحرم کے سامنے عورتوں کا فل میک اپ میں جانا، بے حجابی، بہت ساری چیزیں، بہت سی چیزوں کو دین کی شکل دے دینا۔ دوسرے اعتبار سے شادی کو اتنا مہنگا کر دینا کہ عام انسان کے لیے شادی مشکل ہو جائے، صرف خواب بن کے رہ جائے۔ تو جہاں ایک طرف ایک حرام کام کر کے انسان گنہگار ہو رہا ہے، اور نہیں کہ صرف گنہگار ہو رہا ہے، معاشرے کو فاسد کر رہا ہے، وہیں دوسری طرف شادی کے معیار کو بلند کر کے اس کو مہنگا بنا کے انسان معاشرے کا، سماج کا مجرم بن رہا ہے، کیونکہ وہ شادی کے معیار کو جب بلند کر رہا ہے، اس کو مہنگا بنا رہا ہے، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس بنیاد پہ جو اس نے ایک معیار یا ان جیسوں نے مل کے، ایک آدمی پہ تو نہیں ہوتا، اور آدمی ہی کہتا ہے کہ ہمارے اکیلے سے کیا ہوگا، اتنے سب تو کر رہے، ایسا نہیں ہے۔ کوشش ایک سے ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پھر مثلا ایک بڑھتا ہے تو پھر دو اور آتے ہیں ساتھ میں، پھر چار ساتھ میں آتے ہیں، اس طریقے سے ایک پورا جو ہے وہ قافلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ غلط ہے کہنا۔ تو بہرحال جو لوگ بھی مل کے اس معیار کو بلند کر رہے ہیں، اس بنیاد پہ بہت سارے لوگ جب اس معیار پہ شادی نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کے یہاں شادی نہیں ہو پا رہی۔ ان کے یہاں کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لڑکے بیٹھے ہوئے، جس کے نتیجے میں فساد پیدا ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں گناہ پیدا ہو رہا ہے، معاشرہ فاسد ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس تاریخ کو کہ جس میں مولا کائنات اور صدیقہ طاہرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہے، ہم دیکھیں کہ ان کی شادی کیسے ہوئی تھی، ایک آئیڈیل ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس طریقے کو ہم اپنائیں۔ شادی کے لیے اتنے پیسے کو خرچ کرنا اصلاً ورتھ نہیں ہے۔ نے یہ کسی گفتگو میں یہ بات عرض کی تھی کہ کوئی چیز مثال کے طور پہ اگر ہم کو 10,000 میں مل سکتی ہے، اس کو ہم 1,00,000 میں لے کے آئیں تو دنیا کیا کہے گی؟ بیوقوف ہیں۔ کوئی کام، یا دوسرے الفاظ میں کہ کوئی کام 10,000 میں ہو سکتا ہے، اس کو ہم 1,00,000 میں کریں، عجیب احمق آدمی ہے۔ 10,000 میں تو ہو سکتا، تو کیوں اتنا مہنگا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خوب یہ شادی مختصر سے خرچ میں ہو سکتی ہے، اس کو اتنا مہنگا بنانا کہ وہ لوگ جو ہے واہ واہی، اور یہ کوئی واہ واہی نہیں ہوتی ہے، کچھ دن تک لوگ یاد رکھتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں، اور یہ عقل مندی نہیں ہے کہیں سے۔ اور آج کل تو جو لاک ڈاؤن کے زمانے میں گورنمنٹ کی طرف سے جو قوانین آ گئے ہیں، اور 50 آدمیوں کی پابندی ہے، اور ہو رہی ہے شادیاں، اس میں ایسا تو نہیں کسی کی شادی نہیں ہوئی کہ صاحب نہیں 50 آدمی کے ولیمے میں جب تک 500 آدمی کا ولیمہ نہیں ہوگا اور نکاح ہی صحیح نہیں، ایسا ہے کچھ نعوذ باللہ؟ سب شادیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ خود یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، انشاءاللہ اس اینگل سے بھی کسی موقع پہ ہم بات کریں گے کہ ہم لوگ لاجک کے عادی نہیں ہیں، ڈنڈے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ڈنڈے کی بنیاد پہ 50 آدمی پہ تیار ہو گئے ہیں، لیکن اسی بات کو اسلام ایک عرصے سے کہہ رہا ہے، ایک لاجک پیش کر رہا ہے، ایک عقل پیش کر رہا ہے، ایک دلیل دے رہا ہے، وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ خود ایک لمحہ فکر، اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو یہ کورونا کے زمانے میں ہمارے سامنے آئی ہیں، جس کے لیے بہت زیادہ واہ لگ کیا جاتا تھا، جیسے حجابی ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی، وہی ہمارا جسم ہماری مرضی کہنے والے اب ماسک بھی لگا رہے ہیں، گلوز بھی پہن رہے ہیں، پی پی کٹ بھی پہن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اب نہیں کہہ رہے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی۔ یہ خود ایک لمحہ فکریہ ہے۔ لہٰذا ہم لوگ ایک کوشش کریں اور ایک قدم آگے بڑھائیں کہ شادی کو جتنا سستا کر سکتے ہیں اتنا سستا کریں۔ یہ انشاءاللہ ہمارے اور معاشرے دونوں کے حق میں مفید ہوگا۔ اگر ہم کو اتنا ہی پیسہ خرچ کرنا ہے شادی کے نام پہ، تو ظاہر ہے کہ غریبوں کی شادی کروا دیں، ایجوکیشن میں خرچ کر دیں، کسی بھی تعمیری کام میں خرچ کر دیں جس سے قوم میں تعمیر ہو، قوم کی تعمیر ہو، قوم فلاح بہبود کی طرف جائے، آگے بڑھے، تاکہ جو بھی ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ کسی صحیح جگہ پہ خرچ ہو، اسراف یا فضول خرچی نہ ہو کہ جس کا قوم کو، معاشرے کو، سماج کو نقصان ہو۔ اس کے بعد ایک آدھ دو چیزیں ہیں، بہت زیادہ وقت نہیں ہے، کہ جو موجودہ حالات پہ ہیں ہم اس پہ جلدی سے گفتگو کر کے
اور بات کو اپنی ختم کریں. بحرین میں ایک باقاعدہ سازش ہے کہ جو افراد جیل میں بند ہیں آہستہ آہستہ ان کو آل خلیفہ قتل کر رہے ہیں، اور بہرحال جو ظلم ہے وہ اپنی جگہ پہ. لہٰذا ایک جوان نے خوب، اگرچہ جو اس کا مقابلہ ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے، بہت اچھا نہیں ہے، نگیٹو انداز میں، لیکن بہرحال اس نے ایک احتجاج شروع کیا ہے کہ ایک احتجاج کی شکل ہے اس کی. شوگر کے پیشنٹ ہے، اس نے انسولین لینے سے انکار کر دیا کہ یہ غلط کام ہے، اس کو روکا جائے. خوب جب اس نے یہ انکار کیا تو اب بہت سے لوگ، اگرچہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت سارے ایسے چینلز ہیں، میڈیا ہیں کہ جو ان چیزوں کو نہیں دکھاتے، نظر انداز کرتے ہیں. یہ ان کی خیانت ہے، کیونکہ ان کا کام ہے کہ جو میسیج ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، لیکن وہ اس کو سینسر کرتے ہیں اور اپنے حساب سے پہنچاتے ہیں. یہ خیانت ہے. لیکن یہ ایک اتنا بڑا اور اتنے بڑے پیمانے پہ جو ظلم ہے وہ سامنے آیا کہ واقعی بحرین میں مسلسل وہاں کی حکومت کی طرف سے جو ظلم کا سلسلہ چل رہا ہے. ان سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ اپنے اقتدار اور اپنے عہدے یا اپنی طاقت پہ بہت زیادہ ناز مت کرو. بڑے بڑے تختے پلٹے ہیں اس دنیا میں، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ مسبب الاسباب ہے. کبھی یہ مت سوچنا کہ تم اپنے کو بہت زیادہ سیکیور اور محفوظ محسوس کر رہے ہو. جن کے سائے میں تم اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہے ہو وہ خود محفوظ نہیں ہے. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. اور خاص کر کے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ کہ حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. تمہارا ظلم کے راستے میں ہر اٹھایا ہوا قدم تمہاری بربادی کا باعث بن رہا ہے، اور تم ہر اس قدم کے ذریعے سے اپنی بربادی سے نزدیک تر ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ ایک طولانی عرصہ ہو گیا کہ جب بحرین نے اپنے جو ظلم کو شروع کیا ہے مسلسل وہ کسی نہ کسی نگاہ سے کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جب نیوز یا خبر ملک سے باہر آتی ہے تو کئی کیس ہوتے ہیں تو بعض چیزیں باہر آتی ہیں. ساری چیزیں اتنی ایمانداری سے بیان نہیں کی جاتی ہیں. تو یہ مسلسل ایک ظلم کا سلسلہ ہے. تو اگر اس پیمانے پہ ظلم ہے تو وہ بحرین کی حکومت کی بربادی کا ہی باعث بن سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. ہمارے ملک میں ایک بہت عجیب اسٹیٹمنٹ دیکھنے کو آیا ہے کہ RSS کے سربراہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، میسج پیغام دیا ہے کہ موب لنچنگ کرنے والے ہندوتو مخالف ہیں اور یہ ملک ہندو مسلمانوں کا مشترکہ ملک ہے. بات بہت اچھی ہے، لیکن اس اچھی بات کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ یہ واقعی چاہتے ہیں ایسا؟ اگر واقعی ایسا چاہتے ہیں تو اب تک جو ہو رہا تھا وہ کیا تھا؟ اور اگر نہیں چاہتے ہیں تو کیا یہ کہیں وہ 15 لاکھ اور بہت ساری چیزوں کی طریقے سے چناوی جملہ تو نہیں ہے؟ جو بھی ہو، بہرحال ہمارے ملک کی عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے مدعے اٹھانے والے، یہ ایک دو مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کے مدعے اٹھانے والے وقت پڑنے پہ اپنے سٹینڈ سے، اپنی باتوں سے کس تیزی سے منہ پھیر لیتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے. پھر کیسے ایسے لوگوں پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ کس طریقے سے ایسے لوگوں کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نہ کسی مذہب سے ان کو کوئی لگاؤ ہے اور نہ ہی کسی ملک یا نہیں، ان کا لگاؤ، ان کا تعلق صرف اور صرف حکومت سے. یہ حکومت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ جملہ بہت اچھا جملہ ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہو. تو ہم لوگ پہلے سے کہہ رہے ہیں اللہ کرے کہ ایسا ہو.
اور اس کے نتیجے میں بہت سارے اسٹیٹمنٹ جو دیے گئے تھے اس پہ کوشچن مارک آ گیا، ختم ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ یہ پولیٹکس اگر ملک میں آ جائے کہ جہاں پہ مسئلہ یا حکومت یا پولیٹکس مذہب کے بنیاد پہ نہ ہو بلکہ ملک کے بنیاد پہ ہو، جو ملک کی ضروریات ہیں جو مذہب سے ہٹ کے ہیں، ایجوکیشن، میڈیکل، لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا، میڈیا کی صلاح، بہت ساری مہنگائی سے لڑنا، بہت ساری چیزیں، غلط کلچر سے لڑنا، ایک پوری فہرست ہے ان چیزوں کی کہ جو حکومت کی ذمہ داریاں ہیں۔ حکومت نہیں جانتی اگر تو تعجب کی بات ہے۔ اگر اس معیار پہ ملک کو چلایا جائے تو یقیناً ہمارے ملک جیسا تو واقعی دنیا میں کوئی ملک ہی نہیں رہ سکتا ہے۔ لوگ لاکھ کہا کریں ہم سپر پاور ہیں، فلاں ہیں فلاں۔ ہندوستان اتنی فاسٹ ترقی کرے گا کہ جو سب دعوے کیے گئے تھے وہ واقعی عملی ہو جائیں گے، اور راستہ ہی ہے یہ اس کے عملی ہونے کا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ سارے وعدے صرف چناوی جملہ بن جائیں تو یہ سوائے اس کے کہ ملک کو کھوکھلا کرتے ہیں اور کچھ اور نہیں کرتے۔ یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے شعور کو بلند کریں، اپنی آنکھوں کو کھولیں، اور یہ جو بھی اس طرح کے لیڈرز ہیں ان کی حقیقتوں کو پہچانیں کہ واقعی ان کا کوئی مذہب ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اتنی تیزی سے رنگ بدلنے والے اور اپنی باتوں سے پلٹنے والے، کیا ایسے لوگوں کا بھی کوئی مذہب ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ یہ واقعی انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پہ بہت ساری چیزیں طے ہوں گی۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ بار اللہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔